بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، انٹرویو سے متعلق بورڈ کے امتحانات میں سوال پوچھا جاتا ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، انٹرویو یعنی مصاحبہ، انٹرویو یعنی باضابطہ ملاقات کسی اخبار، رسالے یا ٹی وی کے نمائندے کا کسی سے مل کر سوال جواب کرنا انٹرویو کہلاتا ہے. انٹرویو یعنی ملاقات، بھیٹ درشن. علمی، ادبی، تعلیمی، سماجی، سیاسی شعبوں میں یا روزمرہ زندگی میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی شخصیات کے کارنامے، تجربات، معلومات کو عام لوگوں تک پہنچانے کا انٹرویو بہترین وسیلہ ہے. انٹرویو لینا، انٹرویو دینا، انٹرویو کا مطالعہ کرنا، انٹرویو سننا اچھا لگتا ہے. طلباء میں گفتگو کرنے اور بات چیت کو تحریر کرنے کی تخلیقی صلاحیت کو پروان چڑھانے کے لیے انٹرویو کی معلومات دی جا رہی ہے. انٹرویو کے دو حصے ہوتے ہیں. انٹرویو کے ڈیئر اسٹوڈنٹس دو حصے ہوتے ہیں: سوال نامے کی تیاری اور دوسرا انفرادی گفتگو. انٹرویو لینے سے پہلے آپ کو، انٹرویو لینے والے کو یہ تیاری کرنا پڑتی ہے. سوال نامہ تیار کرنا پڑتا ہے، سوالات تیار کرنا پڑتا ہے. جو سوالات ہمیں پوچھنا ہوتے ہیں ان سوالات کی فہرست، سوالات ہمیں پہلے ہی تیار کر کے رکھنا پڑتا ہے، ساتھ لے جانا پڑتا ہے. اور انفرادی گفتگو میں ہم ان سے کیا گفتگو کریں گے اس کی ہمیں تیاری رکھنا پڑتی ہے. چنانچہ انٹرویو کے دو حصے ہوتے ہیں. ہمیں ان دو حصوں کی تیاری کر کے انٹرویو لینے والے کے پاس جانا پڑتا ہے. پہلے ہی تیاری کر کے ہمیں جانا پڑتا ہے. انٹرویو کے دو حصے: سوال نامے کی تیاری، انفرادی گفتگو، انفرادی ملاقات. ہمیں اس تیاری سے موصوف کے پاس، جن کا ہم انٹرویو لینے کے لیے جا رہے ہیں، تیاری کے ساتھ ہمیں جانا پڑتا ہے. ملاقات سے قبل طے کریں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ملاقات کے لیے جانے سے پہلے کچھ باتیں طے کر لینا ضروری ہوتا ہے، جیسے سابقہ معلومات یعنی پہلی معلومات دوران انٹرویو سابقہ معلومات کیا ہوں گی، پہلی معلومات کیا ہوں گی، کون سی پہلی معلومات سے متعلق بات چیت کی جائے گی. ملاقات کا مقصد، سابقہ معلومات کے بعد ملاقات کا مقصد کیا ہے، کس وجہ سے ملاقات کی ضرورت پڑی ہے، کس وجہ سے ملاقات کی جا رہی ہے، کس مقصد کے تحت ملاقات کی جا رہی ہے. ملاقات کا موضوع کیا ہے. عظیم کامیابی ہو سکتی ہے ملاقات کا موضوع، بڑی جیت ہو سکتی ہے، حادثہ، واقعہ، یہ ملاقات کا موضوع ہو سکتا ہے. ملاقات کے لیے اہم نکات. اختصار سے کام لیں. ملاقات مختصر ہونا چاہیے. ملاقات میں اختصار سے کام لینا چاہیے. اختصار سے کام لیں. مناسب الفاظ کا استعمال کریں. دوران گفتگو، سوال جواب کے دوران مناسب الفاظوں کا استعمال کرنا چاہیے. گفتگو میں تصنع. ڈیئر اسٹوڈنٹس، تصنع یعنی دکھاوا، بناوٹ. گفتگو میں تصنع سے پرہیز کریں. اس بات سے پرہیز کریں کہ کہیں دوران گفتگو بناوٹی گفتگو نہ ہو جائے. اس لیے سیدھا اسٹریٹ فارورڈ، سیدھا پوچھیں. بناوٹی باتوں سے گریز کریں، پرہیز کریں. آسان زبان میں بات چیت کریں. بات چیت آسان زبان میں کریں تاکہ
सभी लोग बआसानी बातचीत को समझ सकें। मुखातिब का जिससे आप मुखातिब है, जिसका इंटरव्यू ले रहे हैं, मुखातिब का अदब व एहतराम मलहूज रखें। जिससे आप मुखातिब हो रहे हैं, जिसका इंटरव्यू ले रहे हैं, उसके अदब व एहतराम का लिहाज रखें। ये मुलाकात से कबल तय करें और मुलाकात के लिए अहम नुकात ये अच्छी तरह समझना निहायत ज़रूरी है। इंटरव्यू का नमूना नशे की लानत समाज और माशरे को खोखला कर रही है। नौजवान और तलबा भी अनजाने में तंबाकू नोशी, सिगरेट नोशी करने लगे हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये लानत उन्हें नशे में मुब्तला कर देती है। इस लानत को ख़त्म करने के लिए नौजवानों ने नशे से पाक शहर मुहिम शुरू की। इस ज़िम्न में एक तालिब इल्म का मुहिम के कन्वीनर से इंटरव्यू। नए साल के मौके पर महाराष्ट्र नशे से पाक इस अज़्म व इरादे के साथ नौजवान मैदान अमल में मुतहर्रिक हो चुके हैं। अवामी बेदारी और लोगों में नशे से मुताल्लिक मालूमात पहुंचाने के लिए हमने मुहिम के कन्वीनर डॉक्टर खलीक नियाजी से मुलाकात की। उनसे लिए गए इंटरव्यू के चंद इक़्तिबासात मुलाहिज़ा फरमाइए। मुलाकाती: अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, नशे से पाक शहर मुहिम शुरू करने के मकसद पर रोशनी डालिए। डॉक्टर: 25 साल मेडिकल प्रैक्टिस के दौरान बहुत सारे सरपरस्त और नौजवान मतब में आते रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, मतब यानी दवाखाना, मतब में आते रहे हैं, लेकिन गुज़िश्ता चंद सालों से तंबाकू नोशी, ख़ास तौर पर गुटखा खाने की वजह से मुंह की मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला मरीजों की तादाद बढ़ गई है। कम उम्री ही में इस तरह की बीमारी में मुब्तला मरीजों को देखकर मैं बेचैन हो जाता था। इसलिए मैंने कॉलेज के तलबा की मदद से इस मुहिम को शुरू किया है। मुलाकाती: आज गली गली, चौक चौराहे और नुक्कड़ पर गुटखा, तंबाकू फरोख्त हो रहा है। क्या आपको यकीन है कि हम कामयाब होंगे? डॉक्टर: उम्मीद पर दुनिया कायम है। हमने नौजवानों को इकट्ठा किया है। नुक्कड़ नाटक, शॉर्ट फिल्म, पोस्टर्स वगैरह के ज़रिए लोगों को बताएंगे कि इसके क्या नुकसानात हैं। जो लोग इस बीमारी में मुब्तला हैं, उनकी इजाज़त से उनके फ़ोटो और वीडियोज़ लोगों को दिखाएंगे ताकि लोग मुहतात हो जाएं। मुलाकाती: यानी आप खौफ पैदा करना चाहते हैं? डॉक्टर: नहीं, बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ उसके मुज़िर असरात से लोगों को आगाह करना चाहते हैं। मुलाकाती: डॉक्टर साहब, मैं ये जानता हूँ कि लोग इस बुरी लत का शिकार कैसे हो जाते हैं। डॉक्टर: अच्छा सवाल है। इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। कुछ लोग वालिदैन और दोस्तों को ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हुए देखते हैं तो वो उन्हें शौकिया इस्तेमाल करने लगते हैं। आहिस्ता आहिस्ता शौक आदत और आदत ज़रूरत बन जाती है। कुछ लोग मायूसी,
ذہنی تناؤ میں اس کا استعمال کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس سے راحت ملتی ہے۔ افسوس، غریب اور مزدور پیشہ افراد اس کا زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ ملاقاتی، اس لعنت کے شکار لوگوں کی صحبت اور برتاؤ پر کیا اثر ہوتا ہے؟ ڈاکٹر: نشے کے عادی افراد اس کے بغیر نہیں رہ پاتے۔ ان کی نیند کم ہو جاتی ہے، ہاتھ پاؤں میں کپکپاہٹ آ جاتی ہے، منہ میں چھالے آ جاتے ہیں، منہ کھلنا کم ہو جاتا ہے۔ یہ تو ظاہری اثرات ہیں۔ جسم کا اندرونی حصہ بھی آہستہ آہستہ کھوکھلا ہوتا جاتا ہے۔ ان سب کے علاوہ اس کے سماجی اور اخلاقی برتاؤ میں بھی منفی تبدیلیاں آنے لگتی ہیں۔ ملاقاتی، اتنے مضر اثرات کے بعد بھی لوگ اس لعنت کا شکار ہو رہے ہیں۔ آپ سماج، شہر اور خاص طور پر طلباء سے کیا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر: طلباء ہی ہمارے لیے امید کی کرن ہیں۔ وہ کالج، اسکول، کیمپس کے اطراف ایسی چیزوں کو فروخت نہ ہونے دیں۔ اس کے شکار طلباء کی ذہن سازی کریں۔ نشے سے پاک شہر مہم میں شریک ہو کر بیداری پیدا کریں۔ ملاقاتی: بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ایک اہم موضوع پر گفتگو کی، بیداری کے لیے پہل کی۔ ہم طلباء آپ کے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر: بہت شکریہ۔